کتنے کریں گے بولو؟ 2 ٹکڑے دونوں کا تھان ایک ہی، کلر بھی ایک، قیمت بھی ایک، دونوں ایک ہی دکان سے۔ بیٹھ جاؤ بھائی صاحب۔ اچھا مجھ سے ہی ملنے آ رہا ہو یا کہیں اور جا رہا ہو؟ اچھا جلدی آ جائیے، اب بیٹھک وٹک نہیں چلے گی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ بیٹھ رہا ہو، کیوں دوسرے کرسی گھیر رہا ہو یار؟ دوسرے کا مال پہ یا حسین؟ ایک کپڑے کے 2 ٹکڑے کر لیے، کلر ایک، دکان ایک، قیمت ایک، کمپنی ایک، اور 2 ٹکڑے کرنے کے بعد ایک ٹکڑے کا قرآن پاک کا جزدان بنا دیا، قرآن پاک اس میں لپیٹ کے رکھ دیا، قرآن پاک کا کپڑا بن گیا، اور ایک ٹکڑے کا کسی بھائی کی پینٹ بنوا دی۔ دونوں کپڑوں کو ایک ایک مہینہ استعمال کرا لو، اور استعمال کے بعد قرآن پاک کا کپڑا اگر میں تمہیں دوں، بولو اسے چومو گے یا نہیں؟ قرآن پاک کے کپڑے کو چومو گے؟ اور وہی کپڑا جو دوسرے ٹکڑا اس کی پینٹ، ایک بھائی نے پینٹ رپٹائی 1 مہینہ، اب بتاؤ اگر میں تمہیں چومنے دوں تو اسے چومو گے؟ کیوں؟ تھوکو گے؟ اتنی بدبو آئے گی، اور بات تو ایسا ہے 8 دن نہیں نہاتا، اتنا بڑا سنیچر ہے، صحیح بتا رہے ہو، 8 دن نہیں نہاتا، اور جلسے میں آگے کہتا سب سے بڑا غلام نبی میں ہی ہوں، کود کود کے نعرہ لگائے گا، اگر برابر سے نکل جائے تو بدبو آئے۔ تم نے دیکھا نہیں ہے کچھ نوجوان جوتے نہیں اتارتے، کیوں؟ ان کے موزوں سے اتنی بدبو آتی ہے جیسے بالکل لیٹرین میں۔ اچھا بولو ہے کہ نہیں ایسا؟ بول کے انہوں نے تمہاری باتیں تھوڑی چل رہی ہیں، اور اگر تم پہنے تو تمہاری چل رہی ہیں۔ اسی وجہ سے 5 وقت وضو بنانے کے لیے کہا تھا کہ بدبو بھاگ جائے۔ پیارے اب ذرا بتاؤ، ایک کپڑے کو تم چوم رہے اور ایک کو تھوک رہے، کہاں کا انصاف؟ دونوں کپڑے ایک ہی تھان کے تھے، دونوں کپڑے ایک ہی کلر کے تھے، دونوں کپڑوں کی قیمت ایک تھی، لیکن ایک کو چوم رہے ایک کو تھوک رہے، کیوں؟ تو اب مفتی صاحب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہر ایک جواب دے دے گا۔ اس کے اندر قرآن پاک رکھا ہوا تھا، یہ قرآن پاک سے ٹچ ہو گیا، یہ قرآن پاک کا جزدان ہے، تو اب یہ ہمارے دل کا سکون اور سر کا تاج ہو گیا۔ بولو ہے کہ نہیں؟ اور کہا اس کو نسبت کوئی ایسی نہیں ہے، تو پھر اس کو نہیں چوم رہے مجھے کہہ لینے دیا جائے۔ یہ بچہ جس کا نام وارث علی ہے، یہ غلام وارث ہے، ابھی تک یہ روڈوں پہ کھیلتا تھا، ابھی تک یہ میدان میں کھیلتا تھا، ابھی تک یہ گلیوں میں کھیلتا تھا، ابھی تک یہ کسی کا بیٹا تھا، مگر اب اس کے سینے میں قرآن آ گیا تو یہ قرآن کا جزدان بن گیا، قرآن کی پیٹی بن گیا، قرآن کی رحل بن گیا۔ جب ہم اس کپڑے کو چوم سکتے ہیں تو حافظ قرآن کو محبت سے سینے سے لگا سکتے ہیں۔ اور کتنے لوگ ہیں یار، یہ جلن حسد نا اتنی بری چیز ہے، اور اس میں تو کئی مولوی بھی جل جل کے کالے ہو گئے۔ صحیح بتا، تم میں ہی نہیں ہے، مولویوں میں بھی بہت حسد ہے، اللہ معاف فرمائے۔ صحیح بتا رہا ہوں میں؟ نبی نے فرمایا، ایک مرتبہ آقا کیا فرماتے ہیں؟ لا یجتمعوا فی جوف العبد الایمان والحسد۔ نبی
فرماتے ہیں بندے کے دل میں ایک وقت میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، ایک ایمان اور ایک حسد۔ ایمان اور حسد کیا؟ آقا فرماتے ہی الہالک، نبی نے فرمایا یہ استرا ہے، استرا۔ استرا جانتے ہو؟ جس سے پہلے آنڈی چھلتی تھی، سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ جس سے پہلے بال اتارے جاتے، پہلے اس طرح ہوتے تھے ریت سے یا چمڑے کا کچھ ہوتا تھا اس سے تیز۔ اب تو طریقے کی مشینیں ہیں، اب تو پتہ ہی الٹی بھی چلوا رہے ہیں، کھال پہ الٹی بھی ایک بھی جڑ دکھائی دے نہ جائے بال کی۔ اگر اس کا بد چلے نا تو پھاوڑے سے کھدوا دے گا، پھاوڑے سے۔ اور بعض تو میں نے لپوس دیکھا، لپوس، منہ میں دانت نہیں، اب وہ گڈھے بڑھ گئے، منہ نکلا بڑا چوہیا کی طرح، اور داڑھی اور مونچھیں دونوں ایک دم سپلا بنا پڑا، دونوں ختم، نہ داڑھی ہے نہ مونچھیں، پھٹکری لگا لگے دانے نہ نکلا۔ عورتوں سے تم کم نہیں ہو اور عورتیں تم سے کم نہیں ہیں، تمہارا بس چل جائے تو پھٹکری لگا لگا کر کے رگڑ مارے ہو، اور ان کا بس چلے تو ہزار روپے دے کر کے بیوٹی پارلر پہ فیشل کراتی ہیں، وہ ریگ مال سے رگڑ پاتی ہیں، منہ ایسے سے بندریا کا۔ صحیح بتا رہا ہوں، اتنا رگڑ تو بات تو۔ اگر 5 وقت کی نماز پڑھو گے تو چہرے پہ نور آئے گا، وضو بناؤ گے تو چہرے پہ نور آئے گا، مگر پیارے جو میں بتا رہا تھا سنو، تم اس کپڑے کو چومتے ہو اس لیے وہ قرآن سے ٹچ ہو گیا۔ یہ حافظ قرآن وارث علی نے قرآن حفظ کیا، کتنی مرتبہ ان کا ہاتھ ٹچ ہوا، کتنی مرتبہ ان کی نظریں ٹچ ہوئی، کتنی مرتبہ ان کی زبان ٹچ ہوئی، ان کے سینے میں قرآن ہے۔ اب یہ پہلے کی طرح بچہ نہیں ہے، چاہے وہ امیر کا ہو، غریب کا ہو، کسی بھی برادری کا ہو، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ حافظ قرآن ہے۔ اور ابھی یہ قربانی کا مہینہ چل رہا نا، بولو چل رہا نہیں چل رہا؟ آنے والا قربانی کا مہینہ، قربانی کرتے ہو؟ بولو کرتے ہو؟ کہاں کر رہے ہو قربانی کا؟ تمہیں دوسروں کی مینڈے کاٹنے سے فرصت ملے تبھی تو قربانی کر رہے ہو۔ کنار کے مینڈ کے گنے بالکل گنجے کر دیتے ہیں، کھیت والا آتا بولے یار یہاں پانی نہیں پہنچا، پانی سے پہلے تم پہنچ گئے، اگولے یہ گولا پڑا۔ مگر سنو پیارے ذرا سنو، 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ کتنے لوگ گزرے؟ اس میں 2 مسلمان اور 2، ایک بادشاہ کا نام جن کا نام حضرت سلیمان ہے، انہوں نے بھی پوری دنیا پہ حکومت۔ دوسرے بادشاہ کا نام ذوالقرنین ہے، تیسرے بادشاہ کا نام بخت نصر، اور چوتھے کا نام نمرود۔ مر گئے مردود جن کی فاتحانہ درود، سمجھے؟ چوتھے بادشاہ کا نام نمرود۔ اچھا انہیں ڈر بھی بہت لگتا تھا کہ کوئی ایسا نہ آئے کہیں میرا تخت اور میرے سب گڑبڑا جائے، بڑے نجومی بڑے۔ نمرود کا عالم یہ تھا، اعلی حضرت ملفوظات اعلی حضرت میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے دروازے پر ایک پیڑ کھڑا تھا، ایک درخت، اور اس درخت کا سایہ نہیں تھا۔ کیا نہیں تھا بولو؟ مگر جیسے ہی کوئی آدمی اگر اس پیڑ کے نیچے آ کر کے کھڑا ہوتا تھا تو اس پیڑ کا سایہ وہ تو
نہیں بڑا جتنے میں آدمی آ جائے اتنا ہو جاتا تھا، دوسرا کے کھڑا ہو جائے تو سایہ اور بڑھ جاتا تھا، تیسرا کے کھڑا ہو جائے تو اور بڑھ جاتا تھا، چوتھا کے کھڑا ہو جائے تو اور بڑھ جاتا تھا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اس پیڑ کا یہ عالم تھا، اگر 1,00,000 آدمی اس پیڑ کے نیچے آ جائے تو اس کا سایہ اتنا بڑا ہو جاتا تھا 1,00,000 آدمی سما جاتے تھے، اور اگر 1,00,000 سے ایک بھی زیادہ آتا تھا تو سب کا سایہ ختم ہو جاتا تھا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں چینل والے اس کو کوٹ کریں گے، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں یہ لکھا ہوا جو میں نے بتا دیا۔ اور سن، اس کے یہاں گھر سے ہی دے دیتے تھوڑی اور آج اس کے یہاں توجہ رکھو، ہمارے یہاں نوٹ دینے کا بھی طریقہ لگی ہے، تھوک لگائے گا یوں اور نوٹ کی گڈی مارے گا پھسلا پھسلا کے رپٹا رپٹا کے مارے گا، گاؤں والے کہیں گے بڑا پیسے والا یاری، مگر یہاں ایسے نہیں ہے۔ توجہ رکھو میری، اس کے یہاں پر نمرود کی ایک چیز اور تھی عجیب، سنو گے کیا تھی؟ اس کے یہاں پہ ایک ہاؤس تھا، کیا تھا بولو؟ اس ہاؤس کا یہ عالم تھا، ہاؤس تھوڑی تھا پورا ناکئی تھا۔ یہ شاعر اسلام نور الدین منظر صاحب بیٹھے ہوئے، کل انشاءاللہ یہ اور میں ہم لوگ پنجاب جا رہے ہیں، تو وہ ہاؤس کا عالم یہ تھا کہ کوئی ایک کٹورا دودھ لا کے اسی میں ڈالے یا ایک مٹکا لا کے ڈالے، کوئی ایک کٹورا یا ایک مٹکا پانی لا کے اسی میں ڈالے، شہد لا کے اسی میں ڈالے، تمام چیزیں لا کر کے اسی میں ڈالتے تھے۔ اب بتاؤ وہ مل کے سب خراب ہو جائیں گی، دودھ دودھ نہیں رہے گا، پانی پانی نہیں رہے گا، چائے چائے نہیں رہے گی، شہد شہد نہیں رہے گا، مگر اس کے ہاؤس کا عالم یہ تھا۔ اب اگر آپ کو دودھ کی ضرورت پڑتی تھی، نیت کر کے اس ہاؤس میں پیالہ ڈالتے تھے تو دودھ بھر کے پیالہ آ جاتا تھا، اور اگر شہد کی ضرورت پڑ رہی ہے نکالتے تھے تو پیالہ بھر کے شہد آ جاتا تھا، جو نیت کرتے تھے وہی پیالے میں آ جاتا تھا۔ آج سمجھ میں آ رہی ہے بات ہے؟ ہاں چلو ٹھیک ہے، اب جیسے چلا سمجھ میں آ رہی بات ہے، بولو ہوش میں اور جوش میں دونوں سننا چاہ رہے ہو تو پھر ہاتھ اٹھاؤ، کون کون سننا نہیں چاہ رہا؟ اب تو رکھ لو۔ اچھا آپ تو آپ میک والوں نے بھی اٹھا دیا، یہی سب سے پہلے سوچ رہے ہم ہی سننا نہیں چاہ رہے، جلدی میک چھوٹ اور جائے۔ اور اچھا قاری ظہیر صاحب نے بھی اٹھا دیا، بلایا کیوں ہے پھر انہوں نے؟ میرا مطلب یہ تھا تمہیں ہوش میں لانا تھا تھوڑا، کہیں ایسا تو نہیں ہے خالی جوش میں ہی چل رہے ہو۔ اللہ کے بندو پوری بات سنو گے تبھی تو ہاتھ اٹھاؤ گے، یا پوری بات سنو گے تبھی تو سبحان اللہ الحمدللہ کہو، مگر یہ بھی تمہاری غلطی نہیں، یہ بھی ہم جیسے مولانا اور ناظموں کی غلطی ہے۔ تمہیں ہاتھ اٹھوا کے سیلف سٹارٹ کر دیا، کہیں گے اٹھا، ایک ہاتھ ادھر سے ایک ادھر سے اٹھا، ٹکڑے کر کے رکھ دیے، ایک ان کے نام پہ اٹھا، ایک ان کے نام، اللہ نے اگر آدھا دیا تو آدھا اٹھاؤ، پورا دیا تو پورا اٹھاؤ، سمجھے؟ ایسے اٹھاؤ ویسے، تمہیں اٹھواتے اب تم سوچتے سمجھتے نہیں، سیلف سٹارٹ کر دیا۔ یہ بھی ہماری غلطی ہے، مگر اس لیے بتا رہا ہوں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پوری سنو اس کے بعد رزلٹ۔ ہاں نا بیٹا گرمی نہیں لگ رہی، ٹھیک ہے الحمدللہ، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کون سا ہاؤس تھا؟ اب یہ رات کو سویا نا تو ڈر تو لگتا ہی تھا، اسے دنیا پہ اس کی حکومت تھی، بڑے بڑے نجومی کاہن یہ سب رکھتا تھا۔ ایک رات کو سویا تو اس نے خواب میں دیکھا ایک مینڈا آیا، اور مینڈے نے
اپنے سینگوں سے نا میرے تخت کو اٹھا کے پٹک دیا اور چورا چورا کر دیا، جو اس کا تخت تھا۔ آنکھ کھل گئی، اب یہ ڈر گیا۔ اس نے خواب کی تعبیر بتانے والوں کو بلایا اور بلانے کے بعد پوچھا میرے اس خواب کی تعبیر بتا دو۔ نجومیوں نے، کاہنوں نے دیکھا اور بتایا، تعبیر کا علم رکھنے والوں نے بتایا، اس سال تمہاری بادشاہت میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا، ایسا پیدا ہوگا جس سے تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ وہ تو نا ان کی سانس ہی لمبی ہے، ورنہ تو بیچ میں ٹوٹ جاتی ہے۔ میرا نام ہی اتنا بڑا، سمجھے، ایک چھوٹا سا نام لے تو ختم، مگر یہ اپنی حاضری لکھوا رہا ہے، ہم بھی ہے، جہاں بھی جاتے ہیں اسٹیج پہ میری پڑھواؤ میری پڑھواؤ میری پڑھواؤ۔ اچھا پڑھوائے کیسے؟ جو مہمان حضرات آئیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ یار جو مہمان حضرات آئیں پہلے انہیں کی ہو جائے، مگر نہ انہیں اپنی ٹانگ اڑانا کہ میری بہت، اسے سارے علماء ان سے بچتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ سب لوگ بچتے ہیں۔ اور پھر دوسری ایک بات اور ہے، پھر یہ نذرانے پہ لڑتے ہیں، سمجھ میں آ رہی؟ یہ اور غلط بات ہے، ہاں، مگر اب سے انشاءاللہ نہیں کریں گے ایسا۔ اور نذرانہ دینے والوں کو بھی تھوڑا خیال رکھنا چاہیے یار، بیچارے غریب کا کرایہ بھی لگتا ہے، یہ تھوڑے کہ 10 روپے دے دو اور جاؤ۔ چلو اب کا تمہارے اس سال ایک بچہ پیدا ہوگا، اور یہ پھر بس وہی ختم کرے گا۔ اس نے سوچا کیا کروں عقل مندوں کو، تو تھوڑی حیا کی بات ہے لیکن بتا دوں میری بہنیں بیٹھی، جن کی شادی ہو گئی تھی نا، اس نے حکم دے دیا کہ جن جن کی شادی ہو گئی ہے کوئی بھی مرد اپنی بیوی کے پاس نہ جائے۔ میرا اشارہ سمجھ گئے؟ جن دنوں میں عورت پاک رہتی ہے ان دنوں میں، چلو تھوڑی حیا کی بات ہے اس لیے روک رہا ہوں۔ اس نے یہ سوچا کہ جب میاں بیوی سال الگ رہیں گے تو کوئی بچہ ہوگا ہی نہیں، اور کہا اگر اس سال بچہ پیدا ہو بھی جائے جس گھر میں، تو اس بچے کو پیدا ہونے کے بعد فوراً مار دو، قتل کر دو۔ سپاہی دوڑا دیے، اپنے خادم لگا دیے، عورتوں سے ان کے شوہر کو الگ کر دیا، کیونکہ بادشاہ حکومت دی، مگر کیا پتا تھا اسی سال میں پیدا ہونے والا بچہ جن کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوگا۔ حضرت ابراہیم اسی سال پیدا ہوگا۔ اللہ نے، توجہ رکھو بیٹا، حسمت، اللہ نے اپنے حکم سے، کیسے بتاؤں، اب جب بہنوں کو اگر کوئی پیدائش کا معاملہ ہوتا ہے تو پیٹ بڑھتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے پیٹ، مگر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی ماں کے پیٹ کو بڑھنے سے روک دی تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ جب پیدائش کا وقت آیا، ڈر رہی ہے، کہہ رہی ہے مولا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں ایک جنگل میں ایک گڑھے میں جا کے بیٹھ گئی، وہاں پر بیٹھی تو بچہ پیدا ہوا جن کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ماں ڈرنے لگی کیا ہوگا، اب اگر میں لے کے جاتی ہوں تو میرے بچے کو وہ بادشاہ قتل کر دے گا، مروا دے گا۔ ماں بچے کو وہیں پہ چھوڑ کے چلی گئی۔ تفسیر میں آتا ہے 3 دن تک ابراہیم علیہ السلام کی ماں نے پلٹ کے نہیں دیکھا، اور گھر میں دعائیں کرتے ہیں اللہ میرے بچے کی حفاظت کر۔ ماں ہوتی، تمہیں بڑی پیاس لگ رہی ہے یار، جگ پہ جگا رہے ہیں، جگ پہ جگا رہے ہیں، اب کوئی مطلب نہیں ہو جائے، سمجھے؟ توجہ رکھو میری طرف۔
دن تک ماں کہتی رہی مولا میرے بچے کا کیا ہوگا، ماں تڑپ رہی تھی، کوئی چیتا کوئی جانور کوئی شیر کوئی بھیڑیا کھا گیا ہوگا، یا اگر اس کے سپاہی پا گئے ہوں گے تو مار دیا ہوگا۔ 3 دن تک ماں برداشت کرتی رہی۔ اب 3 دن کے بعد جب ماں سے برداشت نہیں ہوا، ماں چھپ کر کے اس گڑھے میں گئی تو دیکھا اس غار کے چاروں طرف شیر اور چیتے گھوم رہے تھے۔ ماں تڑپ گئی کہ ان جانوروں نے میرے بچے کو کھا لیا ہوگا، یہ یہیں پہ گھوم رہے، اب کیا ہوگا؟ مگر ماں جیسے ہی ماں کو دیکھا ان جانوروں نے، وہ جانور توڑے ایک طرف ہو گئے، ماں کو موقع ملا گڑھے میں جا کر کے دیکھا تو یہی خوبصورت بچہ جن کا نام حضرت ابراہیم ہے اپنا انگوٹھا پی رہے تھے۔ تم نے اکثر بچے دیکھے ہوں گے بچپن میں خود بخود ان کی مٹھی منہ میں چلی جاتی ہے، تم نے دیکھا ہوگا اکثر بچے چھوٹے چھوٹے۔ ابھی یہ ایک بھائی اپنے ہانجے کو پتہ نہیں کس کو دم کرانے لگا، میں نے ہاتھ رہا میرا ہاتھ پکڑ کے اپنے منہ میں لے کے جا رہا ہے۔ اللہ اللہ ذرا غور کرو توجہ کرو، حضرت ابراہیم علیہ السلام، بعض لوگ لکھتے ہیں کہ 17 مہینے اسی غار میں رہے، اور تفسیر میں آتا 11 سال کا بھی 13 سال کا بھی اور 17 سال کا۔